علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرنے والا ہو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فإنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین۔ تفسیر سورۃ اعراف، پارہ نمبر 9، آیت نمبر 155 تا 168، سبق نمبر 8، لفظی ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت رحم والا نہایت مہربان ہے۔ وَاخْتَارَ، اور چنے، موسیٰ علیہ السلام نے، قومہ، اپنی قوم میں سے، 70 رجلا، 70 آدمی، لِمِیقَاتِنَا، ہمارے مقررہ وقت کے لیے، فَلَمَّا، پھر جب، أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پکڑ لیا انہیں زلزلے نے، قَالَ، تو اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، لو شئت، اگر تو چاہتا، أَهْلَكْتَهُمْ، تو انہیں ہلاک کر دیتا، من قبل، اس سے پہلے، وَإِيَّیَ، اور مجھے بھی، أَتُهْلِكُونَا، کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے، بما، اس کی وجہ سے جو، فعل، کیا، السفہاء، بے وقوفوں نے، منا، ہم میں سے، ان ہی، نہیں ہے یہ، الا، مگر، فتنتک، تیری آزمائش، تدلو، تو گمراہ کرتا ہے، بہا، اس کے ساتھ، من تشاء، جسے تو چاہتا ہے، وتہدی، اور تو ہدایت دیتا ہے، من تشاء، جسے چاہتا ہے، انت، تو، ولینا، ہمارا مددگار ہے، فاغفر لنا، سو ہمیں بخش دے، وارحمنا، اور ہم پر رحم کر، وانت، اور تو، خیر الغافرین، بخشنے والوں میں سب سے بہتر ہے، وَاکْتُب، اور لکھ دے، لنا، ہمارے لیے، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں، حسنۃ، بھلائی، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں بھی، انا، بے شک ہم نے، ہدنا، رجوع کیا، الیک، تیری طرف، قال، فرمایا، عذابی، میرا عذاب، اصیب، میں پہنچاتا ہوں، بہ، اسے، من اشاء، جسے چاہتا ہوں، ورحمتی، اور میری رحمت نے، واسعت، گھیر رکھا ہے، کل شیء، ہر چیز کو، فساکتبھا، سو میں اسے لکھوں گا، للذین، ان لوگوں کے لیے جو، یتقون، ڈرتے ہیں، ویؤتون، اور دیتے ہیں، الزکوٰۃ، زکوٰۃ، والذین ہم، اور ان کے لیے جو، بآیاتنا، ہماری آیات پر، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، الذین، وہ لوگ جو، یتبعون، پیروی کرتے ہیں، الرسول، اس رسول کی، النبی، جو نبی ہے، الامی، امی ہے، الذی، وہ کہ، یجدونہ، پاتے ہیں اسے، مکتوباً، لکھا ہوا، عندہم، اپنے پاس، فی التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل میں، یامرہم، وہ انہیں حکم دیتا ہے، بالمعروف، نیکی کا، وینہاہم، اور انہیں منع کرتا ہے، عن المنکر، برائی سے، ویحل، اور حلال کرتا ہے، لہم الطیبات، ان کے لیے پاکیزہ چیزیں، ویحرم، اور حرام کرتا ہے، علیہم، ان پر، الخبائث، ناپاک چیزیں، ویدع، اور
उतारता है अनहुम उनसे इसराहुम उनका बोझ वल अगलाला और बहुत से तौक अल्लती जो कानात पड़े हुए थे अलैहिम उन पर वल्लज़ीना सो वो लोग जो आमानु ईमान लाए बिही इस पर व अज़्ज़रूहु और उन्होंने उसे कुव्वत दी व नसरुहु और उसकी मदद की व ताबाउ और पैरवी की अन्नूर अल्लाजी इस नूर की जो उनजिला उतारा गया माआहू उसके साथ उलाइका यही लोग हैं हुमुल मुफ्लिहून वही हैं फलाह पाने वाले कुल कह दे या अय्युहन्नासु ए लोगो इन्नी बेशक मैं रसूलुल्लाही अल्लाह का रसूल हूँ इलैकुम जमीआ तुम सब की तरफ अल्लाजी वो अल्लाह के लाहू उसी की है मुल्कु बादशाही अस्समावाति वल अर्द आसमानों और जमीन की ला इलाहा कोई माबूद नहीं इल्ला हुआ मगर वो ही युहयी वो जिंदा करता है व युमीत और मारता है फ़आमिनु पस तुम ईमान लाओ बिल्लाही अल्लाह पर व रसूलिही और उसके रसूल पर अन्नबिय्यिल उम्मी जो नबी उम्मी है या नबी उम्मी पर अल्लाजी वो जो युमिनु ईमान रखता है बिल्लाही अल्लाह पर व कालिमातिही और उसकी बातों पर वत्तबिऊहु और उसकी पैरवी करो लअल्लकुम ताकि तुम तहतदून हिदायत पाओ व मिन कौमी मूसा और मूसा की कौम में से उम्मतुन एक गिरोह है यहदूना जो रहनुमाई करते हैं बिल हक की हक के साथ व बिही यादिलून और उसी के साथ इंसाफ करते हैं वक़त्ता अनाहुम और हमने इन्हें टुकड़े कर दिया इसनता अशरता 12 असबातन कबीलों में उमामन जो कई गिरोह थे व औहैना और हमने वही की इला मूसा मूसा की तरफ इज़िस्तास्काहु जब इससे पानी मांगा कौमुहु उसकी कौम ने अनिद्रिब के मार बेआसा का अपनी लाठी अल हाजार पत्थर पर फन बाजासत पस फूट निकले मिन हुस्नता अशरता उससे 12 आईना चश्मे कद आलिमा तहकीक जान लिया कुल्लु अनासिन हर शख्स ने या सब लोगों ने मशरबाहुम अपने पानी पीने की जगह को वज़ललना और हमने साया किया अलैहिम उन पर अलगमामा बादलों का व अंजलना और हमने उतारा अलैहिमुल मन्ना वस्सलवा उन पर मन और सलवा कुलू खाओ मिन तय्यिबाती पकीज़ा चीज़ों में से मा रज़क़नाकुम जो हमने तुम्हें अता की व मा ज़लमूना और उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया वलाकिन और लेकिन कानू वो थे अनफुसहुम अपनी जानों पर यज़लिमून खुद जुल्म करते व इस और जब कीला कहा गया लहुमुस्कुनु उनसे के रहो हाज़िहिल क़ारियता इस बस्ती में वक़ुलू और खाओ मिनहा इसमें से हैसु शिअतुम जहां से तुम चाहो वक़ुलू और कहो हित्ततुन बख्श दे वदखुलुल बाबा और दाखिल हो जाओ दरवाजे में सुज्जदन सजदा करते हुए नग़फिर लकुम तो हम बख्श देंगे तुम्हारे लिए खतीआतिकुम तुम्हारी खताएं सनाज़ीदुल मुहसिनीन अनकरीब हम ज्यादा देंगे नेकी करने वालों को फबद्दल लजीना तो बदल दिया इन लोगों ने जिन्होंने ज़ालमो जुल्म किया मिनहुम उनमें से कौलन बात को गैर लजी इसके खिलाफ जो कीला कही गई थी लहुम उनसे फ़अरसलना तो हमने भेजा अलैहिम उन पर रिजन एक अजाब
मिनस समाई आसमान से, बिमा इस वजह से कि कानू वो थे, याजलिमून जुल्म किया करते, वसअलहुम और पूछ इनसे, अनिल कारियती इस बस्ती के बारे में, अल्लती जो कानत थी, हाजिरतल बहर समंदर के किनारे पर, इज यादूना जब वो हद से तजावज करते थे, फिसब्ती हफ्ते के दिन में, इस्तातीहिम जब आती थी उनके पास, हितानुहुम उनकी मछलियां, यौम सब्तिहिम उनके हफ्ते के दिन में, शुर्राअन सर उठाए हुए, व यौमा और जिस दिन, ला यस्बितून उनका हफ्ते का दिन ना होता, ला तातीहिम तो उनके पास नहीं आती थी, कजालिका इसी तरह, नबलुहुम हम उनकी आजमाइश करते, बीमा इस वजह से कि कानू वो थे, यफसुकून नाफरमानी करते, व इज कालत और जब कहा, उम्मतुन एक गिरोह ने, मिनहुम उनमें से, लिमा क्यों, ताइजूना तुम नसीहत करते हो, कौमा इन लोगों को के, अल्लाह ने, मुहलिकुहुम इन्हें हलाक करना है, या अल्लाह इन्हें हलाक करने वाला है, और मुअज्जिबुहुम या इन्हें अजाब देने वाला है, अजाबन अजाब शदीदा बहुत सख्त, कालू उन्होंने कहा, माजिरतन उज़र करने के लिए या माजरत करने के लिए, इला रब्बिकुम तुम्हारे रब के सामने, वाला अल्लाहुम और इसलिए कि शायद यत्तकून वो डर जाएं, फलम्मा फिर जब, नसू वो भूल गए, माँ वो बात के, जुक्किरू इन्हें नसीहत की गई थी, बिही इसकी, अनजैना तो हमने निजात दी, अल्लज़ीना उन लोगों को जो, यनहाउना मना करते थे, अनिसूई बुराई से, व अखज़ना और हमने पकड़ लिया, अल्लज़ीना उन लोगों को जिन्होंने, ज़ालमू जुल्म किया, बे अज़ाबिम बईसिम बिमा सख्त अजाब के साथ, इस वजह से कि कानू यफसुकून वो नाफरमानी करते थे, फलम्मा फिर जब, आतौ वो हद से बढ़ गए, अम्मा इस चीज में, नुहू अनहु जिससे वो मना किए गए थे, कुलना लहुम तो हमने उनसे कहा, कुनू हो जाओ, क़िरादतन बंदर, खासिईन जलील, व इज और जब, तअज़्ज़ना साफ ऐलान कर दिया, रब्बुका तेरे रब ने, ला यबअसन्ना कि वो जरूर ही भेजता रहेगा, अलैहिम इन पर, इला यौमिल क़ियामती क़यामत के दिन तक, मन ऐसा शख्स जो, यसूमुहुम इन्हें देगा, सूअल अजाब बुरा अजाब, इन्ना रब्बका बेशक तेरा रब, ला सरीउल इक़ाब यकीनन बहुत जल्द सजा देने वाला है, व इन्नहु और बेशक वो, ला गफूरुर रहीम बेहद बख्शने वाला नहायत रहम वाला है, व क़त्तानाहुम और हमने इन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया, फिल अर्दी जमीन में, उममन कई ग्रोहों में, मिनहुम उनमें से कुछ, अस्सालिहूना नेक थे, व मिनहुम और उनमें से कुछ, दूना ज़ालिक इसके अलावा थे, व बलौनाहुम और हमने उनकी आजमाइश की, बिल हसनाती अच्छे हालात के साथ, व सय्याती और बुरे हालात के साथ, ला अल्लहुम ताकि वो, यरजिऊन बाज आ जाएं। आज के सबक में वही किस्सा है जो कल हमने पढ़ा था पिछले वाले सबक में। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर गए और पीछे से एक सामरी के बहकावे में आकर कौम ने एक बिछड़ा बना लिया, अल्लाह ताला ने कोहे तूर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इसकी खबर दे दी कि तुम्हारी कौम ने तुम्हारे पीछे से बिछड़ा बनाकर उसकी पूजा शुरू कर दी है, यानी शिर्क में मुब्तला हो गई है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुस्से से भरे हुए आए, कौम को शिर्क में देखा, जो तख्तियां मिली थी वहां कोहे तूर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, तो रात जो थी वो तख्तियों की सूरत में लिखी हुई मिली थी, यानी एक किताब की सूरत में नहीं थी, वो ज़मुर्द की तख्तियां थी, उनके ऊपर हदायत लिखी हुई थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से से वो तख्तियां फेंक दी और उससे
वो तख्तियां जो थी कुछ टूट गईं, लेकिन जब गुस्सा खत्म हुआ फिर वापस उठा लिया उन तक। वलम्मा सकत अन मूसल गज़बु अखज़ल अलवाह वफी नुस्खतिहा हदुम व रहमतुल लिल्लज़ीना हुम लिरब्बिहिम यरहबून। और जब मूसा का गुस्सा खामोश हो गया तो उसने तख्तियों को उठा लिया और उनकी तहरीर में उन लोगों के लिए हिदायत और रहमत थी जो सिर्फ अपने रब से डरते हैं। कल तक बनी इसराइल की ख्वाहिश थी कि कोई नबी आए और उनको फिरौन के जुल्म से निजात दिलाए और उनकी रहनुमाई करे। जब ये सब कुछ हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर तशरीफ ले गए, वहां से तौरात लेकर वापस आ गए। आज के सबक में हम देखेंगे कि लोग किस तरह अल्लाह के हुक्मों को बदल देते हैं, और ये भी हमने देखना है कि किताब आ जाए तो फिर लोगों का रवैया कैसा होता है और उसका उनकी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। और खास तौर पर यह देखना है कि अल्लाह के नबी का उनकी किताब में कितना खूबसूरत तारुफ था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो खूबियां जो उनकी किताब में बताई गई थी, यानी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते थे जैसे अपने बेटों को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान उम्मत के बारे में उनकी किताबों में क्या बताया गया था। हमारे आज के सबक में असहाबे सिब्त का जिक्र भी आएगा, और ये भी कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाए और लोग उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करें, उसमें चोर रास्ते निकालने की कोशिश करें, उज़र और बहाने बनाने की कोशिश करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला कैसे सजा देता है उनको और किस तरह उन लोगों की अल्लाह ताला शक्लों को ही मस्ख कर देता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान की तलावत और इसका हक अदा करने की पूरी तौफीक अता फरमाए। पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत गुस्सा आया, तख्तियां फेंक दी गुस्से से, और फिर गुस्सा ठहरा। ये एक मोमिन बंदे की क्वालिटी है कि वो अपना काम किसी सूरत में नहीं छोड़ता। अगर वक्ती तौर पर उसे गुस्सा आ जाता है तो फौरन उसका गुस्सा खत्म भी हो जाता है। जिस तरह कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से की वजह से तख्तियां फेंक दी, लेकिन जैसे ही गुस्सा उतरा फौरन तख्तियों को उठा लिया। हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, आज मैं उदास हूँ, आज मेरा मूड कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं आज कुरान नहीं पढ़ सकता, या आज मेरी तबीयत में कुछ उदासी सी है, मूड थोड़ा खराब सा लग रहा है, इसलिए मैं आज कुरान की क्लास नहीं ले सकती। होता है ना ऐसे। दीन के काम में अपने नफ्स की पैरवी नहीं, अपने नफ्स की चाहत नहीं, अल्लाह की रजा को देखना पड़ता है और अल्लाह की रजा के लिए उठना पड़ता है, खड़ा होना पड़ता है। अल्लाह ही की मोहब्बत इंसान को नमाज के लिए खड़ा करती है, जिहाद के लिए तैयार करती है। इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम पर जो गुस्सा था, जब वो जाता रहा तो गुस्से की हालत में जिन तख्तियों को जमीन पर फेंक दिया था उनको फिर वापस उठा लिया। ये गुस्सा सिर्फ अल्लाह की राह में था, क्योंकि आपकी कौम ने बिछड़े की पूजा करके अल्लाह के साथ शिरक किया था। इन तख्तियों में क्या था? हिदायत थी, रहमत थी। जब कलीमुल्लाह ने, आपको पता है कलीमुल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इसलिए कहा जाता है, कलीमुल्लाह का मतलब है अल्लाह से कलाम करने वाला, यानी अल्लाह ताला ने बगैर किसी जरिए और वास्ते के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया, तो इसलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह कब कलीमुल्लाह पड़ गया। तो कलीमुल्लाह ने वो तख्तियां जमीन पर डाल दी। जमीन पर फेंकने की वजह से तख्तियां थोड़ी सी टूट भी गई थी, लेकिन फिर आपने उन्हें उठा लिया, उन्हें फिर से जमा कर लिया। इसमें इनके लिए हिदायत और रहमत थी। किन के लिए? जो अपने रब से डरते हैं। किताब से रहमत और हिदायत सिर्फ उन लोगों को मिलेगी जो अल्लाह से डरते हैं। पॉइंट बी नोटेड, किताब से रहमत और हिदायत सिर्फ अल्लाह से डरने वालों को मिलती है। वलम्मा साकता अन मूसल गज़बा, साकता का लफ्ज़ी मानी होता है खामोश होना। ये एक पुरलुत्फ इस्तारा है, गोया यहाँ गुस्से को ऐसे आदमी से तशबीह दी गई है जो मुसलसल मूसा अलैहिस्सलाम को भड़का रहा था। जब वो इन्हें भड़काने से खामोश हो गया तो मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा भी ठंडा हो गया। कुरान मजीद में जो लुत्फ यहाँ साकता का लफ्ज दे रहा है, कोई दूसरा लफ्ज नहीं दे रहा। मेरे ख्याल में इसके बारे में मजीद वजाहत की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल के सबक में इस पर बात हो चुकी है। वख्तारा मूसा कौमहु सबईना रजुलन लिमिकातिना
فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی ہمارے مقررہ وقت کے لیے چنے۔ پھر جب انہیں زلزلے نے آ پکڑا تو اس نے کہا، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو انہیں اس سے پہلے ہلاک کر دیتا اور مجھے بھی۔ کیا تو ہمیں اس کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے جو ہم میں سے بے وقوفوں نے کیا ہے؟ یہ نہیں ہے مگر تیری آزمائش، جس کے ساتھ تو گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ تو ہی ہمارا یار و مددگار ہے، سو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو بخشنے والوں میں سے سب سے بہتر ہے۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ کی طرف سے مقرر شدہ وقت پر اپنے ساتھ لے کر جانے کے لیے اپنی قوم میں سے 70 آدمیوں کا انتخاب فرمایا۔ ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے بہترین آدمیوں ہی کو چنا ہوگا، مگر وہاں جا کر ان پر اللہ کا ایسا غضب ہوا کہ وہ سب کے سب زلزلے سے مر گئے۔ اس عذاب کا باعث کیا تھا؟ اس کی بہت سی وجوہات مفسرین نے بیان کی ہیں، جن میں جو سب سے زیادہ صحیح بات ہے وہ یہ ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 55 کی تفسیر میں، کہ انہوں نے کہا تھا، اے موسیٰ، جب تک ہم اللہ کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں تیرا یقین ہرگز نہیں کریں گے۔ یعنی اتنی بڑی گستاخی کر دی کہ اللہ تعالیٰ کو خود دیکھنے کا مطالبہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بول دیا کہ ہم تمہاری کسی بات پر یقین نہیں کرنے والے تا وقت کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ بہت بڑی گستاخی تھی یہ، بہت بڑی بات، چھوٹا منہ بڑی بات۔ اس گستاخی پر اللہ تعالیٰ کو ان پر غصہ آ گیا اور بجلی گری، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان سے بجلی گرا دی اور وہ سب کے سب مر گئے۔ یہاں پر الرجفۃ زلزلے کا ذکر ہے۔ ظاہر ہے کہ بجلی کی کڑک سے خصوصاً جب وہ بصورت عذاب ہو، زلزلہ آنا معمولی بات ہے۔ قال ربی لو شئت اہلکتہم من قبل وإیایا، یعنی اگر تو چاہتا تو ان 70 آدمیوں کو بنی اسرائیل سے نکلنے سے پہلے ہی وہیں ہلاک کر دیتا۔ یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے ان 70 آدمیوں کو مردہ دیکھا تو دل میں غم آیا، تکلیف ہوئی، اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر دیا، کہا، اللہ یہ کیا؟ اگر تو نے ان کو مارنا تھا تو وہیں بنی اسرائیل میں ان کی قوم کے اندر ان کو مار دیتا۔ اب میں واپس اپنی قوم میں کیسے جاؤں گا؟ وہ لوگ تو مجھے چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ ان کو یہ ڈر تھا کہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگائے گی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ان کو وہیں ان کی بستی میں مار دیتا تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے اور مجھ پر الزام نہ آتا کہ ان کی ہلاکت میری وجہ سے ہوئی ہے، کہ یا ان کی ہلاکت کا سبب میں بنا ہوں۔ وہ مجھ پر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں رکھ سکتے تھے کہ میں نے انہیں ہلاک کر دیا ہے۔ اور تو چاہتا تو میری قوم کی گستاخی کی پاداش میں مجھے بھی ہلاک کر دیتا۔ یعنی اللہ آپ نے ان سب کو تو مار دیا ہے، مجھے چھوڑ دیا ہے، اگر چاہتا تو مجھے بھی مار دیتا، لیکن اب میں ان کے بنا قوم میں واپس کیسے جاؤں گا؟ قوم میری دشمن ہو جائے گی۔ جب اس وقت ہم پر رحم کرتے ہوئے ایسا نہیں کیا، یعنی اگر چاہتا تو قوم کے ساتھ مجھے بھی مار دیتا، اگر تو نے مجھ پر رحم کیا ہے اور قوم کے ساتھ مجھے نہیں موت دی، یعنی مجھ پر رحم کیا ہے اور میرے اوپر رحم کرتے ہوئے تو نے میرے ساتھ ایسا نہیں کیا، تو اب بھی ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما اور انہیں ہلاک نہ کر۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر قوم کی ہمدردی کر رہے ہیں۔ قوم کا لیڈر قوم کا خیر خواہ ہوتا ہے، یہی وجہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کی اتنی بڑی گستاخی کے باوجود، ان کا حشر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے کے باوجود پھر اللہ تعالیٰ سے رحم کی درخواست کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ انہیں اس طرح نہ مار۔ موسیٰ علیہ السلام انسانی ناطے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ چند جاہلوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہ کر۔ ایسے لگ رہا ہے نا جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں کہ یہ فتنہ، امتحان، آزمائش یا عذاب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی طرف سے وضاحت دے رہے ہیں کہ میں نے تو امر بالمعروف کا حق ادا کر دیا، اپنا محاسبہ کریں
کہ جب کبھی آپ پر آزمائش آئے آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرتے ہیں؟ استغفار کریں۔ جب بھی زندگی میں کوئی پریشانی آ جائے ہمت سے کام لیں، ہمت مت ہاریں، صبر کو اپنائیں۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہم تو نیک تھے، ہم پر آزمائش کیسے آ گئی یا ہمیں کیسے تکلیف میں ڈال دیا گیا، ہم تو اللہ کی کتاب سے جڑے ہوئے ہیں، ہم پر یہ مصیبت کیوں آئی؟ اللہ ہماری آزمائش کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ بندے کا اپنے ساتھ تعلق مضبوط کرتا ہے۔ دیکھیں جب کوئی انسان تکلیف کے اندر مبتلا ہوتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے، خیر مانگتا ہے اللہ سے، تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے خیر مانگتے رہیے، مشکلات سے مت گھبرائیے، بالکل اسی طرح جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے ہمت نہیں تھی ہاری اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، یعنی تو ہی ہمارا کارساز ہے، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے معافی مانگی۔ اتہلکونا بما فعل السفہاء منا، یعنی ہم میں سے بے وقوفوں نے اتنی بڑی بات کر دی، ہم میں سے بے وقوفوں نے بچھڑے کی عبادت کی، پھر اس سے بڑی بے وقوفی انہوں نے یہ کر دی کہ موسیٰ علیہ السلام سے صاف مطالبہ کر دیا اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا، اور اس شرط پر کہ ہم اللہ کو دیکھے بنا تیری بات ہی نہیں مانیں گے، تیری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ بما فعل السفہاء منا، معلوم کیا ہوا؟ نہ بچھڑے کی عبادت تمام بنی اسرائیل نے کی تھی اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ 70 کے 70 نے کیا تھا۔ یہ ان کے جاہل اور بے وقوف لوگوں کا فعل تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار کیا تو ہم میں سے بے وقوف لوگوں کی وجہ سے، مطلب ہم میں سے جو بے وقوفوں نے کیا ہے ان کے اس بے وقوفانہ فعل کی وجہ سے ہمیں ہلاک کر دے گا؟ ان ہی الا فتنتک، یعنی جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی یا تجھے آنکھوں سے دیکھنے کا مطالبہ کیا، حقیقت میں یہ سب کام تیری طرف سے ایک آزمائش تھی۔ تو جس طرح چاہتا ہے امتحان لیتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، توبہ کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ قوم کو زندہ کر دے، مطلب یہ جو 70 لوگ یہاں پر مارے گئے ہیں انہیں دوبارہ زندہ کر دے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توبہ قبول کی، ان کی دعا کو بھی شرف قبولیت بخشا اور ان کے مردہ آدمیوں کو زندہ کر دیا۔ اس میں ہمارے لیے ایک نصیحت ہے کہ وہ اللہ جو دنیا میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، اسی طرح روز قیامت وہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام معافی مانگتے ہوئے بات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، یعنی میرا عذاب تو صرف ان کافروں اور نافرمانوں کے لیے مخصوص ہے جنہیں میں ان کی نافرمانی پر سزا دینا چاہتا ہوں، کیونکہ عذاب دینا میری غالب صفت نہیں بلکہ وہ میرا ایک فعل ہے جو عدل کے تقاضے کے نتیجے میں ظاہر ہوتا ہے۔ قال عذابی اصیب بہ من اشاء، میری اصل اور غالب صفت جس کے ساتھ کائنات کا نظام چل رہا ہے وہ میری رحمت ہے، جس سے کائنات کی ہر چیز فیض یاب ہو رہی ہے، یعنی نیکی کی توفیق مانگ رہے ہیں، صحت اور لوگوں سے بے نیازی مانگ رہے ہیں، لوگوں کی باتوں میں آ کر کسی فتنے میں نہ پڑ جائیں۔ حسناتن، آخرت کی بلائی، نیکی قبول ہو جائے، آخرت سنور جائے اور جنت مل جائے۔ انا ہدنا، ایک تفسیر ہے کہ ان کو انا ہدنا کی وجہ سے یہودی کہا جاتا ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان سب کی توبہ قبول ہو گئی، سب دوبارہ زندہ ہو گئے۔ اشاء، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں وہی ہوتا ہے، بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، یعنی دعا تو سب کرتے ہیں لیکن قبول صرف ان کی ہوتی ہے جو ان کے حق میں
सही हकदार होते हैं। मफहूम हदीस है कि दुआ मोमिन का हथियार है। कोई आपसे कहे मेरे लिए दुआ कर दें, आप दुआ कर दें, फरिश्ते भी आपकी दुआ पर आमीन कह देते हैं। जो किसी के लिए मांगता है अल्लाह उसको भी अता कर देता है। वही दुआ अल्लाह के पास पहुंचती है। फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह, इस बंदे ने फलां के लिए दुआ की है, अल्लाह आपको दुआ करने का अजर देता है। लेकिन जिसके हक में की थी उसका मामला अल्लाह की मर्जी है, कबूल करे या ना करे। सूरत शुअरा की आयत नंबर 30 में है ना, वमा असाबकुम मिन मसीबतिन फबिमा कसबत ऐदिकुम व याफू अन कसीर। और तुम पर जो मुसीबत आती है वो तुम्हारे ही हाथों के किए हुए कामों से आती है, और वो बहुत से गुनाह माफ कर देता है। मुझे और आपको इतनी ही दुआ लगेगी जितनी हम डिजर्व करते हैं। हम पर जो छोटी छोटी मुश्किलात आती हैं या कोई बड़ी परेशानी आती है वो हमारी आजमाइश होती है। हमारे गुनाह माफ होते हैं और दर्जात बुलंद होते हैं, और मेरी रहमत सब चीजों से वसी है। दुनिया की हर चीज पर अल्लाह की रहमत छाई हुई है। ये कायनात अल्लाह की रहमत का इजहार है। और फिर देखिए, रहमत भी दो तरह की होती है। रहमत आम जो सारी मखलूक को मिली हुई है। हम इस दुनिया की नेमतों से फायदा उठाते हैं। मौसम बेहतरीन है, रात में आराम करते हैं, दिन में काम करते हैं, सेहतमंद रहते हैं। मतलब अपनी लाइफ को देखिए, इसमें आपको अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें नजर आएंगी। आप गिनना चाहो तो गिन नहीं सकोगे। अपने सीने पर हाथ रखकर अपने धड़कते हुए दिल को देख लीजिए। और ये वो नेमतें हैं जो दुनिया में काफिर और मोमन सबको यकसां दी हुई हैं। और दूसरी है रहमत खास। ये खास लोगों के लिए है। ये किनको मिलने वाली है? अल्लाह ताला फरमाते हैं, बस वो रहमत उनके लिए लिखूंगा। किनके लिए? पॉइंट बी नोटेड। जो डरते हैं, जो ज़कात देते हैं और जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं। यानी दिल में तकवा ले आए, नफ्स को हर गुनाह से बचाएं, खुद को हर उस ख्वाहिश से दूर कर लें जो आपको गुनाह में मुब्तला कर दे। गुस्से से परहेज करें, गुस्से को इग्नोर किया करें, शैतानी फेल है। अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और उसके दिए हुए माल में से उसकी राह में खर्च करें। यानी दिल का सुकून अल्लाह की याद में है। नीयत कैसी है अल्लाह ताला जानने वाला है। तकवा इंसान की जाती हालत है और ज़कात का ताल्लुक दूसरों से है। ईमान ले आए, अल्लाह के अहकाम पर अमल करें। उस वक्त बनी इसराइल को भी यही हुक्म दिया गया था और आज भी ये सब के लिए, हम सब के लिए भी यही हुक्म है कि वो लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए, अल्लाह का हुक्म माने, उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए, उसके इरशादात पर अमल करें। अल्लाह ताला की रहमत बरसेगी। अल्लाह ताला बहुत रहीम, बहुत करीम है। अल्लाह ताला किसी को सजा नहीं देता। ये तकलीफें, ये परेशानियां, ये बीमारियां, ये उलझने, ये डिप्रेशन खुद हमारे अपने हाथों की कमाई हुई बुराइयां हैं। तौबा करिए, अस्तगफार कीजिए, अल्लाह ताला से उसकी रहमत तलब कीजिए। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े हुए और हम भी आपके साथ खड़े हो गए। इसी इस्ना में एक अराबी ने नमाज की हालत में कह दिया, ए अल्लाह, मुझ पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहम फरमा और हमारे साथ किसी और पर रहम ना फरमा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा तो इस अराबी से फरमाया, लक़द हज्जरता वासिअन, तूने अल्लाह ताला की रहमत वासी को महदूद कर दिया। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, किताबुल अदब में। अगर अल्लाह ताला की रहमत दुनिया में भी खास नेकोकारों के लिए होती और कुफर और नाफरमानी पर मवाक्सा होता तो वो रोए जमीन पर किसी चलने वाले को न छोड़ता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने 100 रहमत पैदा फरमाई, इसमें से एक रहमत जिन्नों, इंस, जानवरों और जहरीले सांपों और कीड़ों में उतारी। इसी के साथ वो एक दूसरे पर शफकत और एक दूसरे पर रहम करते हैं और इसी के साथ वहशी जानवर अपने बच्चों पर शफकत करते हैं। और 99 रहमतें यानी 99 जो रहमतें हैं अल्लाह ताला ने उनको मौखर कर रखा है, जिनके साथ वो अपने बंदों पर रहम फरमाएगा। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, किताबुत तौबा में। रावी हैं इसके
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، فسا اکتبھا للذین یتقون ورحمتی وسعت کل شیء۔ یہ الفاظ ابلیس اور تمام کفار اس میں شامل ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ یعنی دوسرے ارکان فرائض کو چھوڑ کر خاص طور پر زکوٰۃ کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ یہودیوں میں مال کی محبت بہت زیادہ پائی جاتی تھی، جس کی بنا پر وہ جتنی کوتاہی ادائے زکوٰۃ میں کرتے تھے کوئی اور فریضہ ادا کرنے میں نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ اس محبت نے زکوٰۃ دینے میں کوتاہی سے آگے بڑھ کر انہیں سود خوری پر لگا دیا۔ وہی حال اب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، مگر جس پر میرے رب کا خاص کرم ہو گیا۔ والذین ھم بآیاتنا یؤمنون، یہ آیت تمام احکام شریعت پر حاوی ہے۔ تقوی، نافرمانی سے پرہیز، زکوٰۃ، مالی حقوق اور اللہ کی آیات پر ایمان میں ہر قسم کی معرفت آ جاتی ہے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا جواب ختم ہو گیا۔ اب اگلی آیت سے موقع کی مناسبت سے یہود و نصارہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ دنیا اور آخرت میں رحمت الہی کے حصول کے لیے درج ذیل بالا صفات کے علاوہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی ضروری ہے اور اس کی پیروی کرنا بھی لازم ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون۔ اور وہ جو اس کے رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی نبی ہے جسے وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جو انہیں نیکی کا حکم دیتا اور انہیں برائی سے روکتا ہے اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے اور ان پر ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے اور ان سے ان کا بوجھ اور وہ توق اتارتا ہے جو ان پر پڑے ہوئے تھے، سو وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے اور اسے قوت دی اور اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یعنی وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 لفظ استعمال کیے گئے ہیں: رسول، امی اور نبی۔ رسول وہ جس پر کتاب نازل ہوئی، نبی وہ جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے، اور امی وہ شخص جو ان پڑھ ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یعنی اس زمانے میں میری رحمت کے خاص طور پر مستحق کون لوگ ہیں؟ جو ایمان لائے کس پر؟ رسول پر، نبی پر، امی، یہ تینوں صفات۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 صفات مذکور ہیں۔ اور الامیہ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، اس کا لفظ یہاں اس طرف اشارہ ہے کہ ان پڑھ ہونے کے باوجود آپ میں جو کمال کا علم پایا جاتا ہے وہ آپ کا بہت بڑا معجزہ ہے، جو علم نبوت قرآن مجید اور حدیث کی شکل میں موجود ہے۔ انہیں پڑھ کر عرب جیسی ان پڑھ قوم دنیا کی انتہائی مہذب، تعلیم یافتہ اور دوسروں کی رہنما قوم بن گئی۔ امی اس کو کہتے ہیں جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد نہیں تھا۔ مکہ والوں نے یہی شکایت کرنی تھی کہ کسی استاد نے سکھا دیا ہے۔ مطلب اگر وہ پڑھنا لکھنا جانتے ہوتے تو عرب کے لوگ جو تھے مشرک، وہ کیا کہتے کہ اسے کسی نے سکھا دیا ہے، اس کے استاد نے سکھا دیا ہے۔ تو یہ صفت اس لیے تھی کہ ان پر کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ انہیں کسی نے سکھا دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد خود جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر آیات نازل ہوتی، شروع میں وہ ڈرتے تھے کہ بھول نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کو یاد کروانا میرے ذمہ ہے اور ان کو سینوں میں محفوظ کرنا بھی میری ذمہ داری۔ یہ امی ہونا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی عزت کی بات تھی کہ بنا کسی استاد کے آپ ایک قابل انسان تھے۔ تورات اور انجیل میں آپ کا نام احمد آیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بتائی گئی تھی۔ بخاری شریف کی روایت ہے
کہ آپ بدخلق نہیں، یہ بھی ہے کہ آپ بازاروں میں شور و غل کرنے والے نہیں، آپ برائی کے بدلے برائی کرنے والے نہیں، بلکہ معافی اور درگزر کرنے والے ہیں۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے 4838 نمبر پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ مکہ ہے، یہود نے بدل کر بکہ کر دیا اور فلسطین میں ایک بکہ نام کی بستی بنا لی۔ الذین یجدونہ مکتوبا، دیکھیے کہ یہود و نصارہ نے تورات اور انجیل میں لفظی تبدیلیاں بھی کی تھی اور معنوی تبدیلیاں بھی، یعنی انہوں نے اس کو بدلنے میں کسی قسم کی کوئی بھی کسر نہیں تھی چھوڑی، خصوصاً مختلف زبانوں کے تراجم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بجائے اس کا ترجمہ کر دیا ہے، حالانکہ نام کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، پھر ترجمہ بھی اپنی مرضی کے مطابق کیا، اور اصل زبان میں جو کتابیں تھیں وہ تو اب ملتی ہی نہیں۔ تاہم آج بھی تورات اور انجیل میں وہ مقامات موجود ہیں جن میں بنی اسرائیل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی گئی تھی۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، یعنی جو طیب چیزیں ان پر ان کے گناہوں کی وجہ سے حرام کر دی گئی تھی یا انہوں نے خود انہیں اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، جیسے کہ اونٹ کا گوشت کھانا اور اس کی چربی، وہ انہیں حلال قرار دیتا ہے، اور جن ناپاک چیزوں کو انہوں نے حلال قرار دے رکھا ہے جیسے کہ خنزیر کا گوشت کھانا اور شراب پینا، وہ انہیں حرام قرار دیتا ہے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ جو چیز شریعت نے حلال قرار دی ہے وہ طیب ہے، اور جو چیز حرام قرار دی ہے شریعت نے وہ خبیث ہے۔ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اسرن کہتے ہیں بوجھ کو، مراد سخت احکام جو پچھلی شریعت میں تھے، مثلا نماز صرف عبادت خانوں ہی میں ادا کرنا، شرک کی حد قتل ہی ہونا۔ الاغلال، توقوں سے مراد وہ خود ساختہ پابندیاں ہیں جو ان کے علماء نے ان پر لگا رکھی تھی، یا ان کے عوام نے جو رسوم خود اپنے آپ پر لازم قرار دے رکھی تھی۔ زندگی بہت سادہ ہے، اس پر خواہشات کا بوجھ ہم لوگوں نے خود لاد رکھا ہے۔ مثلا حائضہ کو کھانے پینے میں الگ کر دینا، اس کی رہائش بھی الگ کر دینا، جیسا کہ مسلمانوں میں نصرانیوں اور ہندوؤں کی دیکھا دیکھی۔ موت کی رسوم جیسے کہ کل، تیجا، ساتا، چالیسواں، پیدائش مطلب سالگرہ جس کو برڈے کہتے ہیں، اور نکاح کی رسوم مثلا بچے کی پیدائش پر دروازے پر سرس کے پتے باندھنا یعنی شرینا کے پتے لگانا، زچہ کی چارپائی پر لوہا رکھنا، خسرے نچوانا، ان پر خرچ کرنا، بے اولاد خاتون کو منحوس سمجھ کر گھر میں نہ آنے دینا، نکاح میں سہرا باندھنا، مہندی کی رسمیں کرنا، منگنی کی خود ساختہ رسم و رواج بنانا، اسی طرح نیوندرا، سلامی، جہیز، کتنی ساری رسم و رواج ہیں جن کی وجہ سے ہم لوگوں نے اپنی زندگیوں کو مشکلات میں ڈالا ہوا ہے، نکاح کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے، سنت رسول کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے۔ یہ تمام کی تمام رسومات نہ تو کتاب اللہ سے ثابت ہیں اور نہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا اشارہ تک بھی ملتا ہے۔ اسی طرح اللہ بہتر جانتا ہے کہ پیغمبروں کی گستاخی کرنے والی، حتیٰ کہ انہیں قتل تک کر دینے والی اس امت کے احبار اور رہبان نے کتنی حلال چیزوں کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا، اور ختم اور میت اور بخشوانے وغیرہ کے نام پر لوگوں کا مال کس کس طریقے سے ہڑپ کیا اور کر بھی رہے ہیں۔ موجودہ دور میں بھی یہ سب چل رہا ہے، کسی کے گھر میں میت ہو جاتی ہے، کفن کے لیے خواہ پیسے نہ ہو قرض اٹھانا پڑے، لیکن لوگوں کو کھلانا ضروری ہے، بخشوانا ضروری ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام بوجھ اور توق اتار کر، وہ تمام پابندیاں توڑ کر اصل اسلام کا رخ پیش کیا، اسلام کا اصل چہرہ متعارف کروایا جو نہایت سادہ اور آسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب احسان دین حنیفی ہے، اور فرمایا ان الدین یسر، دین آسان ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب الایمان میں، حدیث کا نمبر ہے 39۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے لا ضرر ولا ضرار، سلسلہ صحیحہ پر اس حدیث کو آپ 250 نمبر پر دیکھ سکتے ہیں، یعنی نہ ابتدا نقصان پہنچانا جائز ہے اور نہ بدلے میں نقصان پہنچانا، یعنی نہ کسی کو نقصان دو اور نہ بدلے میں نقصان لو۔
آپ صحابہ کرام رضوانullah علیہم اجمعین کو ہمیشہ تلقین فرماتے تھے، یسروا ولا تؤثروا، آسانی کرو تنگی مت کرو۔ افسوس مسلمانوں نے آج اہل کتاب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے شریعت کے تمام فرائض اور ان کی پابندی کو ختم کر دیا ہے اور شریعت کی منع کردہ چیزوں سے اجتناب چھوڑ دیا، اور اپنے مولویوں اور جاہل عوام کی خود ساختہ رسم و رواج کے بوجھ اور توق دوبارہ سے اپنی گردنوں میں ڈال لیے ہیں اور دوبارہ سے اپنی زندگیوں کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ وہ حج پر نہیں جاتے مگر قبروں پر عرس میں ہزاروں لوٹا دیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے مگر مرشدوں کے وظائف پر گھنٹے لگا دیتے ہیں، زکوٰۃ اور عشر نہیں دیتے مگر میت کے موقع پر دیگوں، ختموں اور مولویوں کے لیے لاکھوں روپے اڑا دیتے ہیں، خواہ انہیں قرض اٹھانا پڑے تو اٹھا لیتے ہیں، نکاح کی رسوم پوری کرنے، جہیز بنانے کے لیے ساری عمر کے لیے مقروض ہو جاتے ہیں مگر لڑکیوں کو ورثہ نہیں دیتے۔ اب اس کی شکایت اللہ کے سوا کس کے سامنے کی جا سکتی ہے؟ اللہ ہی تو ہے جو بھٹکی ہوئی قوم کو ہدایت کے راستے پر لا سکتا ہے۔ فالذین آمنوا بہ، وہ نور جو آپ کے ساتھ اتارا گیا وہی الہی ہے جو قرآن و سنت کی صورت میں قیامت تک محفوظ ہے۔ اولئک ھم المفلحون۔ کیا معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد آپ کی آمد کا علم ہو جانے کے باوجود اگر کوئی شخص ایمان نہیں لاتا، خواہ وہ یہودی ہو یا نصرانی یا کوئی اور، وہ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتا۔ تو کیا معلوم ہوا کہ کامیابی کی صورت، فلاح کی صورت سنت رسول اور اتباع رسول میں ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ھو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ کہہ دے اے لوگو، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ وہ اللہ کے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی صرف اس کی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، پس تم اللہ پر، اس کے رسول نبی امی پر ایمان لاؤ جو اللہ اور اس کی باتوں پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یعنی میری رسالت تمام دنیا کے لوگوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر یہاں پر ختم ہو گیا، اب یہاں سے ذکر شروع ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پہلے تمام انبیاء کرام نے فرمایا یا قومی، اے میری قوم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے یا ایھا الناس، یعنی صرف قوم کے لیے نہیں بلکہ سب لوگوں کے لیے، اے لوگو۔ پچھلی آیت میں اللہ کے نبی کی صفات کا تذکرہ کر کے تمہید باندھی گئی تھی۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، یعنی میری رسالت اب تمام دنیا کے لوگوں کے لیے ہے، خاص قوم کے، خاص گروہ کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے۔ جمیعا، اس کے مفہوم میں دونوں باتیں صاف ظاہر ہیں، اور مجھے ہدایت کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجنے والا وہ ہے جو آسمان و زمین کا بادشاہ، اکیلا عبادت کا حقدار اور زندگی اور موت کا مالک ہے۔ آپ مجھ پر ایمان نہ لانے کی صورت میں اپنا انجام آپ خود سوچ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تا قیامت تمام قوموں کے لیے رسول ہونے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر فرمایا ہے۔ سورۃ سبا کی آیت نمبر 28، سورۃ فرقان کی آیت نمبر 1 اور سورۃ احزاب کی آیت نمبر 40، جہاں تک پہنچے کے الفاظ کے ساتھ رسالت عام ہونے کی تصریح ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، یعنی پہلی آیت میں اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف نبی امی کا خاص ذکر فرمایا ہے، اور قرآن مجید میں کئی مقامات پر نبوت سے پہلے آپ کے ان پڑھ ہونے اور پہلی کتابوں اور ایمان کی حقیقت سے بالکل بے خبر ہونے کو کئی اور جگہ بیان فرمایا ہے۔ سورۃ ہود کی آیت نمبر 49 ہے، فرمانے باری تعالیٰ ہے، اس سے پہلے انہیں آپ نہیں جانتے تھے نہ آپ کی قوم، اور فرمایا آپ وہی سے پہلے نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا ہے، بلکہ فرمایا آپ کو امید تک نہ تھی کہ آپ کو کتاب عطا کی جائے گی۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 86 ہے۔
کئی لوگوں پر تعجب ہوتا ہے کہ وہ قرآن کو مانتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے بھی پہلے ہر چیز کا علم رکھتے تھے۔ پھر آپ کا خاص وصف جو امی کہا گیا ہے کہ بالکل ایک ان پڑھ شخص دنیا کے تمام پڑھے لکھے دانشور اور فلسفی اور دوسرے علوم میں کمال رکھنے والوں کا استاد بن گیا۔ پھر یہ وصف کیا ہوا؟ یؤمن باللہ و کلماتہ، اللہ تعالیٰ کی کلمات کے لامحدود ہونے کا تذکرہ ہے۔ لعلکم تہتدون، کیا معلوم ہوا؟ اب ہدایت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی پیروی کرنے میں ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ زندگی انفرادی ہو یا اجتماعی، اس کے ہر گوشہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہدایت اور نقش قدم پر چلا جائے، اس کے علاوہ ہدایت کا کوئی راستہ نہیں۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور موسیٰ کی قوم میں سے کچھ لوگ ہیں جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، یعنی بنی اسرائیل میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے۔ عبداللہ بن سلام اور ان جیسے لوگوں کا بھی ذکر ہے جو جب بھی اللہ کا حکم سنتے ہیں تو ایمان لے آتے ہیں۔ وہ پہلے یہودی تھے، پھر مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مفہوم حدیث ہے کہ اللہ نے ایسے لوگوں کو اپنے بھائی کہا ہے جنہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا نہیں ہوگا لیکن اللہ کے نبی اور ان کے اصحاب کی پیروی کریں گے۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةً، اس سے مراد وہ یہودی بھی ہیں جو تورات پر قائم رہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد آپ پر ایمان لے آئے، جس طرح کہ میں نے پہلے ان کا ذکر بھی کیا ہے، عبداللہ بن سلام وغیرہ۔ تو اگلی آیات میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ یہاں اس سے مراد فرقے نہیں بلکہ ان کے 12 قبیلوں میں منظم کرنے کے لیے گروپ میں ان کو تقسیم کر دیا گیا تھا۔ یہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد سے 12 قبیلے بن گئے۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَا عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے انہیں 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا جو کئی گروہ تھے، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی جب اس کی قوم نے اس سے پانی مانگا کہ اپنی لاٹھی اس پتھر پر مار، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ بلا شبہ سب لوگوں نے اپنے پینے کی جگہ معلوم کر لی، اور ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من اور سلوہ اتارا۔ کھاؤ ان پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیں، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، اور لیکن وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے ہیں۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب ان سے کہا گیا اس بستی میں رہو اور اس میں سے جہاں چاہو کھاؤ، اور کہو بخش دے، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، تو ہم تمہارے لیے تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، ان قریب ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ دیکھیے، جب بھی کسی کو کوئی کام پڑتا ہے تو لوگ دین والوں کے پاس آتے ہیں۔ صحرائے سینا میں جب پانی کی شدت محسوس ہوئی تو قوم یعنی بنی اسرائیل کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور ان سے کہا، ان سے پانی مانگا، یعنی ان سے پانی کا مطالبہ کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پتھر پر ماری اور اللہ نے اپنے نبی کی دعا قبول کی اور پتھر میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَا عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اسباطن یہ سبتن کی جمع ہے جس کے معنی اولاد کی اولاد ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے 12 قبائل وجود میں آئے۔ اپنے الگ الگ اوصاف کی وجہ سے ہر قبیلے نے اپنا الگ وجود برقرار رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قبیلے پر ایک نقیب مقرر فرمایا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَتَا عَشْرَةَ نَقِيبًا، یعنی ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے۔ امامن، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تعداد میں بہت بڑھ گئے تھے۔ اس آیت میں فم باجست اور سورت بقرہ میں فن فجرت۔ راغب اصفہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ام باجسا
اکثر اس کے متعلق کہا جاتا ہے جو تنگ چیز سے نکلے، اور انفجارہ اس معنی میں بھی آتا ہے اور اس کے متعلق بھی جو کھلی چیز سے نکلے۔ فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون۔ تو ان میں سے جنہوں نے ظلم کیا انہوں نے بات کو اس کے خلاف بدل دیا جو ان سے کہی گئی تھی، تو ہم نے ان پر آسمان سے ایک عذاب بھیجا اس وجہ سے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ یعنی ان سے فرمایا گیا کہ اب تم توبہ استغفار کر لو تو اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں بخش دیں گے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس بات کو ہی بدل دیا جو انہیں بولنے کے لیے کہی گئی تھی۔ حتتن کی بجائے انہوں نے ہنتاتن کہنا شروع کر دیا۔ حتتن کا معنی ہے کہ ہمیں بخش دے، اور ہنتاتن کا معنی گیہوں یعنی گندم کا دانہ۔ تو انہوں نے استغفار کی بجائے اس لفظ کو بدل کر گندم گندم پکارنا شروع کر دیا۔ اب اس نافرمانی کی سزا یہ ملی کہ اسی وادی کے اندر 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ 40 سال گزرنے کے بعد پہلی ذہنی غلامی جو تھی وہ ختم ہوئی، اور نئی نسل جو تھی وہ جوان ہوئی۔ یعنی پہلی جو غلام نسل تھی وہ ختم ہو گئی۔ پھر یوشع بن نون کی لیڈرشپ میں انہوں نے فلسطین فتح کیا، لیکن کامیابیوں کے بعد یہ لوگ پھر بگڑ گئے، پھر نافرمانی کرنے لگ گئے۔ اس دور میں ان کی ایک بستی دریا کے کنارے ہی بات تھی جس کا نام ایلا تھا۔ یہ بندرگاہ آج بھی موجود ہے۔ پھر وہی ہوا جس کا واقعہ سورۃ بقرہ میں گزر چکا ہے، اور اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آ گیا۔ یہ جو واقعہ ہے یہ واقعہ سبت کہلاتا ہے، یعنی سبت کہتے ہیں ہفتے کے دن کو، اور اس کے معنی ختم کر دینے کے بھی ہیں۔ 1966 میں جب اسرائیل اور مسلمانوں کی جنگ ہوئی تھی تو مصر نے اسی بندرگاہ کا گھیراؤ کیا تھا۔ اس پر اسرائیل نے شدید رد عمل ظاہر کیا اور مصر، شام اور اردن پر حملہ کر دیا تھا اور کئی علاقوں پر قبضہ بھی کیا تھا۔ اب اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ آپ اپنے زمانے کے یہودیوں سے ان کے پہلے باپ دادوں کی بابت سوال کیجئے جنہوں نے اللہ کے فرمان کی مخالفت کی تھی۔ پھر ان کی سرکشی اور ہیلا جوئی کی وجہ سے ہماری اچانک پکڑ ان پر مسلط ہوئی۔ اس واقعے کو یاد دلانا تاکہ وہ میری ناگہانی سزا سے ڈر جائیں، اس ملعون صفت کو بدل دیں، اور آپ کے جو اوصاف ان کی کتابوں میں درج ہیں انہیں نہ چھپائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ان بستی والوں کی طرح ان پر بھی ہمارا عذاب بے خبری میں آ جائے۔ وَاسْأَلْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اور ان سے اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے کنارے تھی، جب وہ ہفتے کے دن میں حد سے تجاوز کرتے تھے، جب ان کی مچھلیاں ان کے ہفتے کے دن سر اٹھائے ہوئے ان کے پاس آتی اور جس دن ان کا ہفتہ نہ ہوتا وہ ان کے پاس نہ آتی تھی، اسی طرح ہم ان کی آزمائش کرتے تھے اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ، اس واقعے کا انداز پچھلی آیات سے ذرا مختلف ہے۔ ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھئے، کیونکہ تورات یا کسی کتاب میں اس کا ذکر نہیں تھا، مگر یہودیوں کو یہ واقعہ خوب معلوم تھا اور وہ اپنے دوسرے عیبوں کی طرح اسے بھی چھپاتے تھے۔ جب آپ پوچھیں گے تو انہیں ضرور سوچنے پر مجبور ہونا پڑے گا کہ اس واقعے کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے پہنچی۔ وحی کے سوا کوئی اور ذریعہ اس کے لیے تو ممکن ہی نہیں تھا، اس لیے لا محالہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی الہی ہونے کی ایک اور شہادت مل جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ بتایا ہے کہ وہ بستی سمندر کے کنارے ہی بات تھی، اور نصیحت کے لیے اتنا بتانا ہی کافی تھا۔ البتہ اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ اس قریہ یعنی شہر سے مراد ایلا ہے جو بحیرہ قلزم کے ساحل پر مدین اور طور کے درمیان واقع ہے۔ یہ شہر بحیرہ قلزم کے اندر خلیج عقبہ میں اس جگہ واقع تھا جہاں اب اردن کی بندرگاہ عقبہ پائی جاتی ہے۔ اس کے قریب خلیج عقبہ ہی یہودیوں نے جو نئی بندرگاہ بنائی ہے اس کا نام انہوں نے
इला ही रखा है, मगर किसी यकीनी दलील के बगैर इस शहर की तयन मुमकिन नहीं है। हितानुहुम, हितानुहुम मछली की जमा है कई मछलियां। अरबी में मछली को हूत कहते हैं। हूत, नून, समक। शुराअन, नेज़े को खड़ा करना, यानी बादबान पर डंडा लगाकर झंडा सा लगा दिया जाता है, यानी मछलियां उछल उछल कर खड़ी होकर सामने आती थी। इसी से लफ्ज़ शरीयत भी है, सीधी, वाजे और सामने। मदियन वाले, ये जो ईला बस्ती वाले थे, इन्हें यह हुक्म मिला था कि हफ्ते के दिन की हुर्मत करें और इस दिन शिकार नहीं करना, मछलियां नहीं पकड़नी। इधर मछलियों को बाहुकुम इलाही ये हालत मालूम हुई कि हफ्ते के दिन तो चढ़ी चली आती, मतलब कि खुलम खुला हाथ लगती, तैरती फिरती, सब तरफ से सिमट कर आ जाती, और जिस दिन हफ्ते का दिन ना होता एक भी मछली नजर ना आती, बल्कि तलाश करने पर भी कोई मछली हाथ ना लगती। ये मछलियां ही उन लोगों का रिज़्क थी। मुफस्सिरीन कहते हैं कि रिज़्क बंदे का ही होता है, चाहे वो हलाल से ले या हराम से ले। इनकी ये नाफरमानी थी कि ये शरीयत के हुक्म को बदल देते थे। अगर ये सब्र करते, 4 दिन फाका कर लेते, तो इनकी आजमाइश खत्म हो जाती, ये अपनी आजमाइश में कामयाब हो जाते। उन्होंने शरीयत का मजाक उड़ाया, शरीयत का मजाक बना दिया। बनी इसराइल ने अपनी तरफ से बड़ी चालाकी दिखाई। जुमे की शाम को ही जाल लगा आते, या फिर दरियाओं और समंदरों, नहरों के आसपास नालियां, गहरी नालियां बना लेते। जब हफ्ते का दिन आता, मछलियां आती और इन नालियों के जरिए खड्डों में जा गिरती, जो उन्होंने गड्ढे खोदे हुए होते थे नालियों के आगे, उनमें गिर जाती, तो फिर वो वापस निकल ना पाती। और जब हफ्ते का दिन गुजर जाता, अतवार वाले दिन, और दूसरे दिन जाके वो उसको चुपचाप पकड़ लेते और फिर कहते कि ये हमने हफ्ते वाले दिन तो नहीं पकड़ी। मतलब हफ्ते में उन्होंने एक दिन अल्लाह की इबादत करनी थी और बाकी 6 दिन काम। इनके 3 ग्रोह बन गए। एक ग्रोह नाफरमानी करने वाला, दूसरा ग्रोह चुप रहकर देखने वाला, और तीसरा ग्रोह बुरा कहने वाला और नसीहत करने वाला कि नाफरमानी ना करो, अल्लाह के अजाब से डर जाओ। लेकिन दूसरे ग्रोह वालों ने तीसरे ग्रोह वालों से कहा कि तुम क्यों बुरे बनते हो, तुम उनको कुछ ना कहो, जो करते हैं इनको करने दो, ये जाने और इनका काम जाने। इज यईदूना फी सिब्त, तो क्या मालूम हुआ कि हफ्ते के दिन उनके लिए शिकार करना मना था। इस्तातिहिम हितानुहुम, और उसी दिन उनकी मछलियां आती थी। मतलब जिस दिन उन्हें मना किया गया था उसी दिन मछलियां आना किस लिए था? पॉइंट बी नोटेड, आजमाइश के लिए। दूसरी जगह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ फरमाया, फल्तक़महुल हूत, यानी पास उससे मछली ने निगल लिया, यानी पानी से सर निकाले हुए आ जाती। जिस दिन हफ्ता नहीं था होता, उस दिन मछलियां पानी से बाहर सर निकाले हुए ऐसे खड़े डंडों की तरह आ जाती, किनारों पर सर उठा उठा कर। लेकिन फिर जब हफ्ता ना होता उस दिन वो आती नहीं थी। अब बनी इसराइल के लोगों ने हीला साजी शुरू कर ली। आज भी लोग दीन में, शरीयत में अपनी पसंदीदा चीजों को शामिल करने के लिए हीला साजियां करते हैं, बहाना साजियां करते हैं, जायज को नाजायज और नाजायज को जायज करने के लिए बहुत सारी हीला साजियां आज भी लोग करते हैं। जिस तरह के इंश्योरेंस को हलाल साबित करने के लिए, इसके अलावा शराब को हलाल साबित करने के लिए नबीज और सिरके वगैरह का नाम दे देते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह हफ्ते के दिनों, यानी बनी इसराइल के उस गिरोह ने हफ्ते के दिन में हीला साजी करके अल्लाह ताला की नाफरमानी की, और फिर अल्लाह ताला ने उन पर सख्त अजाब नाजिल कर दिया, सबको बंदर बना दिया, और वो जलीलो ख्वार होकर कुछ ही अरसे में एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर गए, यानी उनका नामो निशान तक मिट गया। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नकल करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो काम मत करो जो यहूद ने किया, वरना तुम अल्लाह की हराम करदा चीजों को मामूली हीलों से हलाल कर लोगे। और फरमाया कि यह संद जय्यद है, मगर अफसोस कि बाज मुसलमान फुकाहा ने इस्लाम के फराइज से जान छुड़ाने के लिए कई हीले अजाद किए हैं। मसलन रमजान के आखिर में 2 रकातों का नाम कज़ाए उम्री रखकर पिछली तमाम नमाजों की माफी का फतवा दे दिया।
اور صاف لکھ دیا کہ زکوٰۃ اور شفا سے جان چھڑانے کے لیے ہیلا حرام تو کجا مکروہ بھی نہیں۔ قتل کے قصاص کو ختم کرنے کے لیے تیز دھار آلے سے قتل کی شرط لگا دی اور کہا کہ اگر کوئی جان بوجھ کر بھاری سے بھاری پتھر یا ہتھوڑے سے قتل کر دے یا ڈبو کر مار دے یا برف کے بلاک میں رکھ کر یا کسی چار دیواری میں بھوکا پیاسا رکھ کر مار دے تو اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا، زیادہ سے زیادہ دیت لے سکتے ہیں۔ زنا کو حلال کرنے کے لیے اجرت پر عورت لانا، زنا کرنے سے حد ختم کر دی۔ شراب حلال کرنے کے لیے صرف انگور اور کھجور کی شراب کو حرام اور باقی سب کو حلال کر دیا۔ اسی طرح چور کی حد چوری کا جرم شہادتوں سے ثابت ہونے کے بعد صرف اتنی بات سے ختم کر دی کہ چور مسروقہ مال کا مالک ہونے کا دعویٰ کر دے، خواہ اس کی کوئی دلیل پیش بھی نہ کرے۔ بتائیے، بلا دلیل دعویٰ کرنے سے ہاتھ کٹنے سے بچ جائے تو کون سا چور یہ دعویٰ نہیں کرے گا؟ سود کو دارالحرب میں اور بہت سی خود ساختہ صورتوں میں حلال کر دیا۔ بعض نے جو شخص نماز پڑھے اور جو نہ پڑھے دونوں کا ایمان برابر قرار دے دیا۔ جب اتنے بڑے گناہ ہیلے سے جائز ہو گئے تو ان کے مرتکب بھی صالحہ اور عادل ٹھہرے اور حکومت اور قضاء کے اہل قرار دیے گئے۔ ایسے حکام، ایسی عدالتوں، ایسے شاہدوں اور قاضیوں کے فیصلوں کا نتیجہ اہل کتاب ہی کی طرح پہلے شدید بد عملی پھر انتہائی ذلت کی صورت میں سب کے سامنے ہے، اور اس کا علاج یہی ہے۔ مسلمان ان المغضوب علیہم کا طریقہ چھوڑ کر کتاب و سنت کو بلا حیل و حجت مضبوطی سے تھام لیں تو اللہ تعالیٰ انہیں پھر وہی عزت و کرامت عطا فرمائے گا جو اس نے انہیں پہلے عطا فرمائی تھی۔ کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون۔ کیا معلوم ہوا کہ جس شخص کو حلال روزی نہ ملے اور حرام آسانی سے ملے تو لازم ہے کہ وہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش سمجھے۔ اگر حرام کا مرتکب ہو جائے گا تو وہ روزی وبال بن جائے گی، اور اگر صبر کرے گا اور حرام سے بچ کر امتحان میں کامیاب ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے مزید انعامات کا مستحق ہو جائے گا، مطلب اللہ تعالیٰ اس پر اپنے انعامات کا نزول کریں گے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَا تَعِظُونَ قَوْمًا اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں عذاب دینے والا ہے، بہت سخت عذاب؟ انہوں نے کہا تمہارے رب کے سامنے عذر کرنے کے لیے اور اس لیے کہ شاید وہ ڈر جائیں۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، یعنی انہوں نے کہا ہم تو نہیں عن المنکر کرتے رہیں گے، یعنی اس بستی کے نیک لوگوں میں سے ایک گروہ نے ان لوگوں سے کہا جو ہیلا سازی سے شکار کرنے والوں کو منع کرتے تھے، کہ اس بستی کے لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ ایک وہ ظالم جو اس ہیلا سازی سے ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کرتے، دوسرا وہ گروہ جو ان کو ایسا کرنے سے منع کرتا تھا، اور تیسرا وہ گروہ جو خود اگرچہ نیک تھا لیکن دوسروں کو برائی سے منع نہیں کرتا تھا، جیسے کہ پیچھے میں نے ابھی آپ کو بتایا بھی ہے۔ اور اس امت ان سے مراد یہی تیسرا گروہ ہے۔ یہ گروہ جو برائی سے منع کرنے والوں سے کہتا تھا کہ تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو، یہ بھی نیک لوگ تھے اور اپنی طرف سے پورا زور لگا چکے تھے کہ انہیں اس گناہ سے منع کریں، مگر ان کی ہٹ درمی کے بعد ان سے مایوس ہو کر خاموش ہو گئے تھے اور اب ان پر عذاب آنے کے منتظر تھے۔ لِمَا تَعِظُونَ قَوْمَ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، یعنی کیوں ان کو سمجھانے میں وقت ضائع کرتے ہو؟ اس میں ہمارے لیے عمل کا نقطہ کیا ہے کہ آپ اچھی اور نیکی کی بات حکمت کے ساتھ بتا دیں اور برائی سے خیر خواہی کے ساتھ منع کر دیں، اور باقی معاملہ اللہ کی طرف، مطلب ہدایت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ملنی ہے، اللہ پر چھوڑ دیں۔ مفہوم حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ اگر ایک شخص کو بھی تمہاری وجہ سے ہدایت مل گئی تو یہ دولت تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، اور سرخ اونٹ جو ہے یہ عرب کے سب سے قیمتی اور مہنگے اونٹ ہیں۔ یعنی کیوں تم ان کو سمجھاتے ہو اور اپنا وقت ضائع کرتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا میں ہلاکت اور آخرت میں عذاب لکھ دیا ہے، تو تم انہیں کیسے بچا سکتے ہو؟ مطلب یہ کہ خود نیکی پر قائم رہو اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ قالوا معذرۃ الی ربکم، برائی سے منع کرنے والوں نے اپنے عمل کی 2 وجوہات بیان کی تھی۔ ایک تو یہ کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس جرم میں نہ پکڑ لے کہ تم نے انہیں نصیحت کرنا کیوں چھوڑ دیا تھا، تاکہ ہمارا عذر بن جائے کہ ہم تو منع کرتے رہے تھے، اور دوسری یہ کہ ہم کسی صورت نا امید ہونے والے نہیں۔
شاید یہ سب یا ان میں سے کچھ لوگ اس عمل بد سے بچ جائیں، کیونکہ دائی کو ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اور پھر جب وہ اس بات کو بھول گئے جس کی نصیحت انہیں کی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے منع کرتے تھے، اور ان کو سخت عذاب میں پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا تھا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ۔ پھر جب وہ اس بات میں حد سے بڑھ گئے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، تو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ یعنی ان پر جو عذاب ہے 2 قسطوں میں آیا تھا، ایک گروہ تو بچ گیا، تو ہم نے انہیں نجات دی جو برے کام کرنے سے منع کرتے تھے۔ یعنی وہ کون سا گروہ تھا؟ جو انہیں برائی سے منع کرتا تھا، جو غلط کام کرتے ہیں ان کو پکڑ لیا۔ اس میں ہمارے لیے عمل کا نقطہ کیا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا، اس کو جاری رکھنا ہے، کیونکہ برائی سے نہ روکنے والے بھی ظالم ہیں۔ مفہوم حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں بستی پر عذاب لے کر جاؤ۔ انہوں نے فرمایا اللہ وہاں تو نیک بندہ بھی رہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس پر بھی عذاب نازل کرو کہ اس نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کیا، لوگوں کو روکا نہیں، اور تم اس فتنے سے بچتے رہو جو تم میں سے خاص ظالموں پر ہی نہیں پڑے گا، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ سورۃ انفال کی آیت نمبر 25 ہے، یعنی جو نہیں روکتے ان پر بھی عذاب آ سکتا ہے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، یعنی جب ہفتہ کی تعظیم کا حکم انہوں نے سرے سے بھلا دیا اور ہیلے بہانے بنا کر بڑھ چڑھ کر علانیہ گناہ کرنا شروع کر دیا، نافرمانی کرنی شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے برائی سے منع کرنے والوں کو عذاب سے بچا لیا اور ظلم کرنے والوں کو سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ طالبات، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ ان پر عذاب 2 قسطوں میں آیا تھا، مطلب 2 مرتبہ عذاب آیا تھا۔ بے عذاب باعث فرمایا کہ شاید وہ باز آ جائیں، لیکن جب اس پر بھی باز نہ آئے تو اگلی آیت میں مذکور مسخ کی سزا دی گئی، اور بعض نے فرمایا کہ عذاب باعث سے یہی مسخ مراد ہے، لیکن وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا کے بعد دوبارہ فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّا نُهُوا عَنْهُ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلا عذاب تنبیہ کے لیے تھا، پھر جب وہ باز نہ آئے، ان کی سرکشی کم نہ ہوئی، وہ اپنی سرکشی میں حد سے بڑھ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سرکشوں کو ذلیل بندر بنا دیا۔ واللہ عالم۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ تعالیٰ نے برائی سے منع کرنے والوں کی نجات اور ظلم کرنے والوں کو سخت عذاب، مثلا قحط یا بیماری وغیرہ میں پکڑنے کا ذکر کیا ہے، اور اسے اگلی آیت میں سرکشی میں ہاتھ سے نکلنے والوں کی شکلیں بدل کر بندر بنا دینے کا ذکر بھی فرمایا ہے، جس طرح کہ ابھی پڑھا ہے نا یہاں آیت نمبر 66 میں، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ تیسرے گروہ کا کیا بنا اس کے بارے میں کچھ واضح طور پر بتایا ہی نہیں گیا، جبکہ اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ صرف اس جرم کا مسلسل ارتکاب کرنے والے ہی عذاب میں گرفتار ہوئے، جیسا کہ بما کانوا یفسقون، اس کے استمرار سے معلوم ہوتا ہے کہ باقی دونوں گروہ بچ گئے۔ بعض کا کہنا ہے کہ وہ بھی برائی سے منع نہ کرنے کی وجہ سے ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہو گئی۔ واللہ عالم۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے انجام سے خاموشی اختیار فرمائی ہے تو ہمیں بھی اس کے بارے میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، کوئی بھی قوم جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر عمل ہوتا ہو، پھر وہ اسے بدلنے کی طاقت رکھتے ہوں، پھر نہ بدلیں، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی طرف سے عذاب بھیج دے۔ قرآن کریم کی آیات کے الفاظ سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کی شکلیں بندر کی بنا دی گئی تھی، کونوا قردۃ خاسئین، یعنی ذلیل بندر بن جاؤ، جبکہ بعض کہتے ہیں کہ ان میں صرف بندروں کی خصلتیں پیدا کر دی گئی، مگر ہمیں اس طویل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا انہیں بندر بنانا ممکن نہ ہو، یا پہلے ان کی خصلتیں انسانوں والی ہوں اور اب بندروں والی بنا دی گئی ہوں، جبکہ ان کے تمام ہیلے ایسے تھے۔
जो कि एक सलीम उल फितरत इंसान के नहीं हो सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जब किसी शय को मसख करे, शक्ल बदल दे, तो ना इसके पीछे रहने वाला कोई होता है और ना उसकी नस्ल होती है। व इस्तअज़्ज़ना रब्बुका ला यबअसन्ना अलैहिम इला यौमिल क़ियामति मन यसूमुहुम सूअल अज़ाब इन्ना रब्बका लसरीउल इक़ाब व इन्नहु लगफूरुर रहीम। और जब तेरे रब ने साफ ऐलान कर दिया कि वो क़यामत के दिन तक इन पर ऐसा शख्स जरूर भेजता रहेगा जो इन्हें बुरा अजाब दे, बेशक तेरा रब यकीनन बहुत जल्द सजा देने वाला है और बेशक वो यकीनन बेहद बख्शने वाला नहायत रहम वाला है। व इस्तअज़्ज़ना रब्बुका ला यबअसन्ना। देखिए, पहली आयत में यहूद की आसानी और सख्ती के साथ आजमाइशों और उनके बाज नेक और बद अमलों का जिक्र किया गया है। अब इस आयत में बताया कि क़यामत तक इन पर ऐसे लोग मुसल्लत किए जाते रहेंगे जो इन्हें बदतरीन अजाब का मजा चिखाते रहेंगे। जैसे कि सूरत आल इमरान की आयत नंबर 112 में फरमाने बारी ताला है कि इन पर जिल्लत मुसल्लत कर दी गई मगर अल्लाह की पनाह और लोगों की पनाह के साथ। अब यहूदियों की पूरी तारीख इस हकीकत की जिंदा शहादत है। वो हर जमाने में जहां भी रहे दूसरों के महकूम और गुलाम बनकर रहे और आए दिन उन पर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत होते रहे जिन्होंने इन्हें जुल्म सितम का तख्ता मश्क बनाया। आज भी इनकी आदत है दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाना, दूसरों की पुश्त के पीछे से होकर वार करना। करीब जमाने में आप देखिए हिटलर ने इनसे जो सलूक किया वो किसी से पोशीदा नहीं। अगर किसी जगह आर्जी तौर पर इन्हें अमन ईमान नसीब हो और इनकी बराए नाम हुकूमत कायम हो भी जाती है तो वो अपने बलबोते पर नहीं बल्कि सरासर दूसरों के सहारे पर होती है। ये महकूम कौम है, इन्हें सर झुकाकर लड़ने की आदत नहीं है। ये आज भी दूसरों के पीछे छुपकर वार करते हैं, दूसरों का सहारा लेकर दूसरों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने वाली ज़लीलो ख़वार कौम है। बनी इसराइल पर बुरे हुक्मरान और अजाब आते रहेंगे। हर दौर में उनकी नाफरमानी की वजह से अजाब आते रहे। वक़त्तानाहुम फिल अर्ज़ि उममन मिनहुम सालिहून व मिनहुम दून ज़ालिक व बलौनहुम बिल हसनाति वस्सय्यिआति लअल्लहुम यरजिऊन। और हमने इन्हें जमीन में मुख्तलिफ ग्रोहों में टुकड़े टुकड़े कर दिया। इन्हीं में से कुछ नेक थे और इनमें से कुछ इसके अलावा थे और हमने अच्छे हालात और बुरे हालात के साथ इनकी आजमाइश की ताकि वो बाज आ जाएं। अब उनका अगला फितना फिरकेबाजी थी। इनकी नाफरमानी की वजह से ये दुनिया में जलीलो ख्वार होते रहे। 70 हिजरी में जब फलस्तीन पर हमला हुआ था तो 1,33,000 यहूद को एक दिन में हलाक किया। लाखों यहूदी मुल्क बदर हुए, फिर यूरोप और अमेरिका में आबाद हो गए। फिर दूसरी जंग अजीम में हिटलर ने सब यहूदियों को जमा करके इनके कैंपों में जमा करके इनको आग लगा दी। गैस चैम्बर्स में उनकी लाशें डालकर उनकी खाद बना डाली। ये 40 लाख या 60 लाख यहूदियों का हाल हुआ था। आज जो इनका हाल है ये चिराग बुझने से पहले वाला फड़फड़ाना ही है। खास तौर पर फलस्तीनियों पर जो जुल्म सितम कर रहे हैं उनका हिसाब तो दुनिया में भी लेना है और आखिरत में भी उनको अजाब मिलेगा। वक़ताना फिल अर्ज़ि उममन, ताकि इनकी कोई इज्तिमाई कुव्वत वजूद में ना आ सके, इसलिए यहूदी तमाम दुनिया में टुकड़ों की शक्ल में फैले हुए हैं और जहां रहते हैं अपनी सूदखोरी और इस मुल्क के खिलाफ सरगर्मियों और जासूसी की वजह से नफरत की निगाहों का निशाना बने रहते हैं। फिर इनकी बर्तरी की ख्वाहिश और दुनिया की दौलत और हुकूमत को अपने कब्जे में लेने की ख्वाहिश के लिए इनकी साजिशें यहूदी प्रोटोकॉल की सूरत में दुनिया के सामने आ चुकी हैं। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और कितने ही मुल्कों से इन्हें निकाला गया और तह तह किया गया। अब अगरचे जर्मनी से गद्दारी के इनाम में बरतानिया और अमेरिका के बलबोते पर वो अरबों के कलब में यानी इसराइल के खंजर की सूरत में पैवस्त हो चुके हैं, मगर इनकी असल कुव्वत अमेरिका और बरतानिया वगैरह ही हैं। यहाँ जमा होकर वो जुल्म सितम से बाज आने की बजाय फलस्तीनी अरबों पर नाकाबिले बयान मजालम ढा रहे हैं। अल्लाह ताला इनको तबाह बर्बाद करे। इन्हें अपनी इस जालमाना दुश्मनी का, अपने इस जालमाना रवैये का इस दुनिया में भी बदला चुकाना है
اور آخرت میں بھی بہت جلد ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، اور یہ کونو قرادۃ خاسئین کی تفسیر بنے گے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والے ہیں کہ ان کے مواخذے میں اس دیر کا انجام کیا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ منہم الصالحون ومنہم دون ذالک، ان میں سے کچھ نیک ہیں، یعنی وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، یا جیسے وہ لوگ جنہوں نے ہفتے کے روز مچھلی کے شکار سے منع کیا تھا، اور کچھ ان کے علاوہ یعنی نیک نہیں بلکہ شریر اور بدکار، جیسے سود، رشوت اور دوسرے طریقوں سے حرام کھانے والے، اور انبیاء تک کو قتل کر ڈالنے والے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود آپ کی مخالفت کرنے والے۔ وَبَلَوْنَهُمْ بِالْحَسَنَةِ وَالسَّيِّئَاتِ، کبھی راحت اور آرام دیا، کبھی تکلیف میں مبتلا کر دیا، اسی طرح کبھی خوشحالی دے دی اور کبھی فکر و فاقہ سے دوچار کر دیا، تاکہ وہ باز آ جائیں، یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، استغفار کر لیں اور طاعت کے احکامات پر عمل کر لیں۔ یہود کی دولت برہم ہوئی تو آپس کی مخالفت سے ہر طرف نکل گئے اور مختلف مذاہب پیدا ہوئے۔ یہ احوال اس امت کو سنایا کہ سب کچھ ان پر بھی ہوگا۔ حدیث میں فرمایا ہے کہ اس امت میں بعض بندر اور سور ہو جائیں گے۔ اللہ گمراہی سے پناہ دے دے، آمین۔ یہ حدیث بخاری میں ہے۔ فرمایا، حدیث کا نمبر ہے 5590، اور ان میں سے بہت سو کو قیامت تک کے لیے بندروں اور خنزیروں کی صورت میں مسخ کر دے گا۔ آج کی تفسیر میں ہمارے لیے عمل کا نکتہ یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے پر کاربند رہنا ہے۔ اس سلسلے کو رکنا نہیں چاہیے، اس کو جاری رکھنا ہے تا قیامت، تا وقت سانس جب تک چل رہا ہے، جب تک زندگی ہے۔ امر بالمعروف کرتے رہنا ہے اور نہی عن المنکر کا فریضہ بھی انجام دیتے رہنا ہے۔ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر روک دیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ وقت ہوگا جب لوگ دعائیں کریں گے تو ان کی دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی اور ان پر عذاب مسلط کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس وقت سے پہلے ہدایت کی توفیق دے دے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج کی تفسیر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اب آپ اپنے سبق سے ریلیٹڈ جو سوال پوچھنا چاہتی ہیں